العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ کل بھی ہم نے سن لیا تھا، پوری سمجھنا باقی تھی۔ کل ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سورہ بقرہ شروع ہوئی اس وقت سے 3 گروہ کو قرآن نے ذکر کیا ہے جو اس وقت موجود تھے انسانیت کے۔ 5 آیات میں مومنین کو بیان کیا، 2 آیات میں کافرین کو بیان کیا، اور 13 آیات میں منافقین کو بیان کیا۔ 20 آیات تک قرآن کی ابھی جو ترتیب ہے اس کی شروعات میں انسانوں کے 3 گروہ بیان کیے۔ آج بھی قریب وہی 3 گروہ ہے، یا تو ماننے والے ہیں، یا نہ ماننے والے ہیں، یا بیچ کے ہیں جن کو منافق کہا، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عقائد کو بیان کرنا شروع کیا تھا، تو جس طرح انسان کے 3 گروہ بیان کیے تھے، اسی طرح عقیدے بھی جو 3 اہم ہیں وہ بیان کیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں توحید کا عقیدہ بیان کیا، اس کے بعد رسالت کے عقیدے کو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا سے بیان کیا، قرآن کے حوالے سے آپ کی نبوت کو ثابت کیا، اور اس کے بعد عقیدہ آخرت کو بیان کیا ان آیات سے جو ہم نے آج سنی، جس میں جہنم اور جنت کا تذکرہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں دار دنیا میں نہیں ہے، یعنی ابھی ہمارے سامنے اس زمین میں نہیں ہے، دار آخرت میں ہے جو مرنے کے بعد ہوگا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے ان دونوں چیزوں کو بیان کر کے دار آخرت کو بیان کیا ہے۔ ہمارے عقیدے آپ نے سمجھے ہیں، بہت سارے ہیں، ان میں 3 اہم ہیں۔ پہلا جو 2 کلمے کے جزو ہیں، توحید اور رسالت، اور ان دونوں کے جو تقاضے ہیں ایمان کے، ان تقاضوں پر عمل کرنا یہ آسان اور ممکن جب ہے جب کہ آخرت کا عقیدہ دیا جائے، تو آدمی آخرت کی پکڑ یا حساب کے ڈر سے زندگی بھر ایمانیات پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ 3 عقیدے اہم مانے گئے۔ ان تینوں کو قرآن نے شروعات میں الگ ترتیب بیان کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ توحید کا عقیدہ یعنی اللہ کی الوہیت، ربوبیت، مالک، خالق، رازق، قادر، زندگی موت دینے والا، یہ ساری چیزیں ماننا لوگوں کے لیے نسبتاً آسان ہے، بلکہ لوگ مجبور ہیں ماننے پر۔ اس لیے توحید کے عقائد آسانی سے لوگ مان لیتے ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ہم نے سمجھا شیطان نے کیسے شرک کو شامل کیا، لیکن نہ ماننا یہ آسان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو جھک مار کے کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، کسی بت کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر کہو تم کو کس نے پیدا کیا، تو بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کو ماننے کے اتنے بڑے اور مضبوط دلائل ہیں کہ لوگ یا تو آسانی سے یا مجبور ہو کر مان لیتے ہیں۔
رسالت کا ماننا بھی نسبتاً آسان ہے۔ اخلاقی پیمانے پر لوگ رسالت کو مان لیتے ہیں کہ چلو ایک قوم کے بڑے آدمی ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتنی خوبیاں ہیں کہ جو بھی پڑھتا ہے آپ نے سمجھا مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمین نے بھی اپنے اپنے اشعار میں اور اپنی اپنی مستقل کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور بہت ساروں نے ایسی کتابیں لکھی کہ جن کتابوں میں پہلا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنے پر وہ مجبور ہوئے۔ عرب کے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہنے پر مجبور تھے، اور خود اللہ نے کہا انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ محمد ہی آپ کو تو نہیں جھٹلا سکتے، یہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو رسالت کا ماننا بھی نسبتاً آسان، کہ کافر ایمان تو نہیں لائے، چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حفاظت کرتے رہے۔ شیب ابی طالب نے کوئی بھی 2 راتیں ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے نہیں سلایا۔ محبت تھی کہ میرے بھتیجے کو کہیں کوئی کافر نقصان نہیں پہنچائے، تو تدبیر تھی، سیاست تھی کہ الگ الگ جگہ سلاتے تھے۔ یہ محبت تھی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو نسبتاً رسالت کا ماننا بھی آسان، جیسے ہم دوسرے مذہب کے بڑوں کو احترام سے پکارتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن آخرت کا عقیدہ جو ہے اس کا ماننا دشوار، اس لیے کہ سب کے سب نہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اللہ کو حساب کتاب نہیں دینا ہے۔ مشرکین کو تو شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بس کھاؤ پیو نے عیش کرو، دنیا کے علاوہ کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں۔ اور جو اہل کتاب تھے ان کو آخرت سے اس طرح غافل کر دیا کہ جو چاہو کرو، عیسیٰ کو اور عزیر کو اور مریم کو اللہ کے بیٹے یا اللہ مان لو، تو عیسیٰ اور اللہ خود نمٹ لیں گے، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے لوگوں کو آخرت کی عقیدے سے دور کر دیا شیطان نے۔ اس کا کل ہم نے جواب سمجھا تھا کہ بھئی آخرت ہے، یہ دار دنیا ہے جو دار العمل ہے، اور دوسرا ایک دار ہوگا جو دار الجزا ہوگا۔ عقلاً ہم نے سمجھا تھا کہ دار العمل میں جزا یا سزا یہ ممکن نہیں ہے، دار العمل میں عمل ہی ہوتا ہے، اور سزا یا جزا دار الجزا میں دی جاتی ہے۔ ہم نے جو سمجھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک آدمی 1,00,000 آدمیوں کو قتل کرتا، اور تاریخ میں اس سے بھی زیادہ مارنے والے لوگوں کے نام ہیں۔ اب اس کے سامنے 1,00,000 آدمیوں کا بدلہ دنیا ہی میں سزا کے طور پر اسے دیا جائے تو ایک جان ضائع ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ اس نے تو 1,00,000 ضائع کی ہے، تو انصاف نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب دار العمل میں سزا بھی پوری نہیں ہوگی۔ ضروری ہے ایک ایسا دار ہو جس میں کبھی موت نہیں آوے، اور ان تمام کی طرف سے اس سے بدلہ لیا جائے، تو سب کو اطمینان ہوگا کہ ہاں ہمارا بدلہ لے لیا گیا۔ اور جزا کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ دار الجزا میں، دار العمل میں جزا نہیں دی جا سکتی، دنیا میں عمل کا بدلہ دیا جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مثال کے طور پر کسی بیمار کے سامنے جس کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ بھئی آپ کو ساری چیزوں کی پرہیزی ہے، کچھ بھی نہیں کھا سکتے، خالی معمولی سی غذا کھانے کو کہا ہے، اب اس کے سامنے اس کے گھر والے بہترین غذائیں شاندار پکا کے رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیمار یہ کہے گا کہ یہ مجھے پریشان کرنے کے لیے رکھا ہے کہ دیکھ دیکھ کے میں پریشان ہوں، غم ہوئے کہ یار کھانا تو ہے لیکن میں کھا سکتا نہیں۔ جیسے روزے دار کے سامنے ادباً بے روزگار کھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو شام تک نہیں کھانا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو پریشانی ہوگی۔ تو جس طرح دار العمل میں یہ بیمار کے سامنے کھانے تو ہیں لیکن کھا نہیں سکتا، تو اگر کسی اچھے آدمی کو بڑھاپے میں جزا دی جائے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لازماً فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا دار ہونا چاہیے کہ جس میں وہ آرام سے فائدہ اٹھا سکے۔
وہ دار اس کی سوچی ہوئی یا اس کی محسوس کی ہوئی یا اس کے اعمال کے بدلے میں ملنے والی جو مناسب جگہ ہو وہ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں جب جزا ملے گی تو ہمیشہ ہمیش ہوگی، اس سے آدمی فائدہ بھی اٹھا سکے گا، اس لیے جزا بھی جنت میں ہے اور سزا بھی جہنم میں ہے۔ دنیا میں نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی سزا ہے، نہ آواگمن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ یہ لوگ آخرت کے عقیدے کو ماننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں آخرت کے عقیدے کو سمجھانے کے لیے بعث بعد الموت کو سمجھایا ہے۔ ایمان مفصل کا بھی یہ حصہ ہے، والیوم الآخر کے بعد والقدر خیرہ و شرہ، اور اخیر میں ہے والبعث بعد الموت، کہ ہم یوم آخر کو بھی مانتے ہیں، اور اخیر میں کہا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، پھر آخرت شروع ہوگی، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جب ہم نے جلا دیا جسم کو اور 7 دریاؤں میں بہا دیا تو اب کیسے دوسری مرتبہ اسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ایسا کہتے ہیں کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، جلا دی گئی، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ قرآن نے جواب دیا، یحیی الذی انشأھا اول مرہ، جس اللہ نے اسے پہلے پیدا کیا تھا وہی اللہ دوسری بار پیدا کرے گا۔ مطلب جس کے لیے عدم سے وجود دشوار نہیں تھا، اب وجود سے وجود تو اس کے لیے آسان ہے، چاہے جتنا بھی تم خراب کر دو۔ اسی لیے دوسری آیت میں یہ بھی سمجھایا ہے، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کریں گے، بھلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہڈیاں تو دور رہی، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ پیدا کر دیں۔ پور کا ذکر اس لیے آیا کہ پوروں پر کچھ نشانات ہے جسے فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں پوری دنیا کے انسانوں میں ایک کی فنگر پرنٹ دوسرے کے مشابہ نہیں، چاہے 7 یا 8 جو ہیں وہ عرب ہو گئے ہوں، اور ہمیشہ کسی کا دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ایسا خالق ہے کہ اس نے خالی یہ نشانات ہے جو چھوٹی سی جگہ پہ ہیں، انگلی پہ، اس میں ایسا تنوع رکھا ہے کہ ویسے تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں کہنے کے لیے تو سب انسان ہیں، سب کے 2 ہاتھ ہیں، سب کے 2 پیر ہیں، سب کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن کیا کوئی ایک بھی دوسرے کے مشابہ ہے؟ نہیں ہے۔ اور چاہے جتنے دیکھ لو کوئی ایک دوسرے کے مشابہ، کبھی ظاہر میں شکل صورت تھوڑی سی ملتی ہو گئی تو اور ہزاروں ایسے جو ہیں وہ اعضاء ہیں جس میں فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی یہ پیدائش ہے کہ جس میں تنوع ہوا کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی جگہ جو پور ہے، اللہ کہتے ہیں قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ دنیا میں جیسے پور تھے سب کے اولین آخرین کے، ایسے ہم دوبارہ بنائیں گے، اور کسی ایک کا دوسرے کے مشابہ نہیں۔ یہ ہڈیوں کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی قدرت ہے کہ ہم یہ بنا سکتے ہیں، اور جس اللہ نے پہلی بار بنایا اور اس اللہ کی بناوٹ سے دنیا آج فائدہ اٹھا رہی ہے کہ بھئی ابھی بھی مدد لینی ہو تو پھر دوبارہ جو ہے وہ فنگر پرنٹ آپ کو دینا پڑے گا، تو اس سے فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو جس اللہ نے ایک بار بنا دیا، کیا اس اللہ کے لیے دوسری بار بنانا دشوار ہے؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے ہاں دوسری بار دشوار ہے، تو دشوار تو پہلی بار ہوتا ہے، ایسا کہنے والے کو پاگل کہا جائے گا کہ تجھے کسی مینٹل والے ڈاکٹر سے علاج کرنا چاہیے کہ بھئی پہلی بار دشوار ہوتا ہے، دوسری بار دشوار ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے جب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ابھی چاہے انکار کرتے رہیں، لیکن دوبارہ جب زندہ ہو جائیں گے تو سب کے سب کہیں گے، سارے کے سارے کہیں گے، یہ کہیں گے کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، کہ اللہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے 2 مرتبہ کی زندگی دی اور 2 مرتبہ کی موت دی، ہم مانتے ہیں، لیکن اب کیا دوبارہ دنیا میں جانے اور ایمان لانے کی شکل ہے تو ہم مان لیں گے، اب دوبارہ آپ بھیج دیں، لیکن طے ہے کہ یہاں دوبارہ تو آنا نہیں ہے۔ امتنا اثنتین کہا، جس آدمی کی آج 20 سال کی عمر ہے، 21 سال پہلے وہ کہاں تھا؟
پردے عدم میں تھا، اللہ کو معلوم وہ کہاں ہے، کون سی غذا یا کون سی مٹی کا حصہ ہے. تو یہ ایک عدم ہے، موت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وجود دیا، ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، یہ ایک زندگی ہے. پھر وہ ہر زندہ آدمی مرتا ہے، ہمارے سامنے مرتا ہے، ہم دفن کرتے ہیں، تو یہ دوسری موت ہے. اور پھر دوبارہ زندہ اللہ کریں گے جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، جس میں روحیں پھونکی جائے گی، تو یہ دوسری مرتبہ کی زندگی ہے. تو 2 بار اللہ نے موت دی اور 2 بار زندگی دی. وہ سب ہو چکے گا، اس لیے وہ کہے گا کہ مانتا ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ اللہ نے موت بھی دی اور زندہ بھی کیا. اب دوبارہ دنیا میں بھیج دو، لیکن اب عمل کی گنجائش نہیں. اب دارالجزا شروع ہو گئی، اب دارالعمل ختم ہو گیا. یہاں کا کام یہاں کرنا ہے، وہاں کا کام وہاں ہونا ہے. تو اس بنیاد پر قرآن نے جگہ جگہ بعد خود سورۃ البقرہ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس کو عملاً یہاں بتا دیے گئے. عقیدتاً اور عقلاً تو سمجھ میں آتی ہی ہے آخرت، لیکن عملاً جس بنیاد پر سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، کسی ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا اور قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا. نبی کے پاس گئے، نبی نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کرو اور اس کے حصے بدن کو، کسی بھی گوشت کے ٹکڑے کو اس کے ساتھ لگا تو وہ زندہ ہو جائے گا. ایسا ہی کیا گیا تو وہ مرا ہوا زندہ ہو گیا. جو قوم باس بادل موت کو نہیں مانتی تھی، دنیا میں ہی ان کے سامنے ایک مرے ہوئے کو زندہ کیا گیا. اب جب دنیا میں اللہ کر سکتا ہے تو آخرت میں تو قانونی ہے، نظامی ہے، تو بدرجہ اولا وہ کرے گا. ایسے سورہ بقرہ میں 5-6 واقعات ہے کہ اسی دنیا میں، جیسے حضرت عیسیٰ کے معجزات آپ لوگ سن چکے ہیں. تو بہرحال یہاں آپ جہنم کو بیان کرتے ہیں. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، دار الجزا کی سزا کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے. یہاں کا اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پتھر اور انسان یہاں بتا، مفسرین کہتے ہیں کہ محشر کے دن اللہ تبارک تعالی جب سب جمع ہوں گے قیامت میں، تو جن جن چیزوں کی اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں عبادت کی گئی، معبودین باطلہ جتنے ہیں، ان تمام کے مجسمے اور شکلیں محشر میں اللہ سامنے لائے گا اور سب کو اعلان کیا جائے گا کہ بھئی جس کا جو بھی خدا ہو اس کے ساتھ ہو جائے. تو جن لوگوں نے جس کو بھی اپنا خدا مانا تھا وہ مجسمہ دیکھ کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے. چنانچہ زیادہ تر لوگ چلے جائیں گے، ایک قوم خالی رہے گی اور وہ مسلمان ہیں. ان کو کہا جائے گا کہ تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا کہ ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے اللہ کی زیارت نہ کر لیں. ہم نے تو ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کی، یہ تو معبود باطل ہم مانتے تھے، ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے. محشر میں مومنین کافرین کو جدا کرنے کے اللہ کے بہت طریقے ہوں گے، ہے نا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. ساق کی تجلی ہوگی، کہا سجدہ کرو، مومنین فوراً سجدے میں چلے جائیں گے. اور کافر جانا چاہیں گے لیکن ان کا بدن ایک ہڈی کا ہو جائے گا، مڑ نہیں پائے گا، تو بہت کوشش کرے گا تو دھڑام سے سیدھا گرے گا، باقی سجدہ نہیں ہوگا اس سے. تو فرق ہو جائے گا کہ یہ ماننے والے ہیں اور یہ نہ ماننے والے ہیں. جب ان معبودین کے ساتھ سب چلے جائیں گے تو معبود ان بتوں کے ساتھ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس کو یہاں کہا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے ڈرو جس میں انسان یعنی نہ ماننے والے جائیں گے اور پتھر یعنی جن معبودین باطلہ کو مانا تھا وہ بھی ساتھ میں ڈالے جائیں گے. تو جہنم میں ان معبودوں کو بھی ڈالا. اب ان پتھروں کو تو جہنم میں ڈالنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ تو جمادات کے قبیل سے ہے، چاہے دھات کے ہوں پیتل کے ہوں، سب کو ڈالا جائے گا. لیکن تکلیف ان کو ہوگی کہ یار زندگی بھر جس کو ہاتھ جوڑتے رہے، جس کو سر ٹیکتے رہے اور جس سے سب کچھ کرتے رہے، آج وہ ہمیں بچاتا کیا، وہ تو ہمارے ساتھ جل رہا ہے. تو سہارا جو ہوتا ہے عین موقع پر سہارا ٹوٹ جائے تو آدمی کو غم زیادہ ہوتا ہے. کسی کو کسی سہارے کی امید نہیں ہو تو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن سہارا تھا اور عین وقت پر نہ کہہ دیا تو آدمی کا غم بڑھے گا. اس لیے ان بتوں کو بھی
اور سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ کہا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ۔ پھر اس آگ کی سختی بیان کرنا بھی مقصود ہے کہ جہنم کی آگ معمولی چیز سے نہیں جلائی جائے گی کہ وہ تھوڑی دیر جل کے بجھ جائے جیسے ہم دنیا میں جلاتے ہیں، بلکہ وہ بہت ہی خطرناک ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلائی گئی تو کالی ہو گئی۔ فہی الان سوداء مظلمہ، کہا کہ اب ایک دم کالی کلوٹی ہے، اسی جہنم کی آگ ہے، اس میں ڈالا جائے گا۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک اور گرم ہے جہنم کی آگ، اور دنیا کی آگ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ ہم جو جلاتے ہیں وہ نہیں، یہ بجلی بھی ایک آگ ہے، اگر اس کو کوئی پکڑ لے تو فوراً اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اس سے بھی 70 گنا زیادہ جہنم کی جو ہے وہ آگ زیادہ گرم ہوگی۔ تو اس گرمی اور حرارت کو بیان کرنے کے لیے کہ بھی اس لیے گرم ہوگی کہ وہ جس سے جلائی جائے گی وہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ جلدی ٹھنڈی ہونے کی نہیں ہے۔ پھر کہا اعدت للکافرین، یہ کافرین کے لیے بنائی گئی ہے۔ بنیادی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جہنم تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے، مومنین کے لیے نہیں، اس لیے کہ حدیث میں آپ نے سن لیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا سمجھو جنت میں چلا گیا، چاہے تھوڑی دیر کے بعد، لیکن اسے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب جب جنت میں جانا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ جہنم مومنین کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہاں کہا گیا کہ اعدت للکافرین۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے مومنین بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنا گھر بناتے ہیں، شاندار بناتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں اور اپنی نیم پلیٹ بھی لکھ دیتے ہیں، سب جانتے ہیں آپ کا گھر ہے، نام بھی آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے لیے تیار کروایا ہے، لیکن آپ کے گھر مہمان بھی تو آتے ہیں، وہ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن ٹھہرتے بھی ہیں، لیکن ان کی طرف گھر کی نسبت نہیں ہوتی کہ مہمانوں کا بھی ہے، نسبت تو اسی کی ہوگی کہ بھئی اس کا ہے۔ تو مومن بھی جائیں گے لیکن نسبت کافرین کی ہے کہ تیار کافرین کے لیے کی گئی ہے۔ مومن جائے گا تو مہمان بن کے جائے گا، وہ مہمان ہمیشہ نہیں رہتا، چند دن رہنے کے بعد واپس آتا ہے۔ مہمان کا مطلب یہ ہے کہ جیسی جیسی معصیتیں اور گناہ ہوں گے ویسے ویسے دنوں تک اور سزاؤں میں مومنین کو رکھا جائے گا، پھر پوری ہو جائے گی تو پھر جنت میں لایا جائے گا۔ اصل تو تیار کافرین کے لیے، سزا رسوائی کے لیے بھی ہوتی ہے اور صفائی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ آپ کپڑوں کو گرم پانی کے اندر ڈالتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گرم پانی تکلیف دہ تو ہے، لیکن آپ خود بھی گرم پانی سے غسل کرتے ہیں، حالانکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے، لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ صفائی اسی سے ہوگی، اس کے علاوہ صفائی ہوگی۔ تو کافرین کو تو سزا کے لیے، رسوائی کے لیے ڈالا جائے گا، وہ مومنین کو جہنم میں صفائی کے لیے، گناہوں کی، جیسے کپڑا صاف کرتے ہیں، صاف ہو جائے گا جنت کے قابل تو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ روایات میں یہ آتا ہے، آیات سے بھی ثابت ہے کہ جہنم کے درجات ہیں، سب سے نیچے کا درجہ منافقین کا ہوگا، فی الدرک الاسفل من النار، وہ سب سے بھاری سزا والا، اور سب سے اوپر کا درجہ جو ہوگا سب سے ہلکی سزا والا ہوگا، اور وہ مومنین کے لیے۔ مومنین ڈالے جائیں گے، نکالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، نکالے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ مومنین جہنم کی سیر کرنے بھی جائیں گے، کافرین کو دیکھنے بھی جائیں گے، باتیں بھی کریں گے کہ بھئی انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ تو جب جائیں گے دیکھنے کے لیے تو اوپر کا جو طبقہ ہوگا نا وہ خالی ہوگا، رہنے کے آثار ہوں گے، جیسے کہ کوئی گھر گر جاوے یا بوسیدہ ہو جاوے اور جاویں تو آثار قدیمہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ پہلے رہتے تھے یہاں، تو دیکھ کر کہیں گے کہ لگتا ہے کہ یہاں لوگ رہتے تھے لیکن اب رہتے نہیں ہیں، یعنی مسلمان آئے تھے لیکن اب چلے گئے۔ تو یہ حال ہے، اس لیے کہا اعدت للکافرین، جہنم تیار تو کی گئی ہے کافرین کے لیے، مومنین تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر جائیں گے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہنم کا پہلے ذکر ہوا اس لیے کہ عقیدہ آخرت کو سمجھانا تھا،
اور نہ سمجھنے والوں کی تنبیہ بھی تھی کہ شاید اس طرح سمجھ لیں، انذار تھا۔ اب کہا کہ بشارت سنا دو کن کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ ایمان اور عمل صالح قرآن میں ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے محدثین تو یہ لکھتے ہیں کہ عمل صالح ہی سے ایمان قابل قبول ہے، اور فقہا اور متکلمین یہ لکھتے ہیں کہ خالی اگر تصدیق قلبی ہوگی تو بھی نجات ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے 3 جو ہیں وہ پارٹس ہیں، حصے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے تصدیق قلبی، جس کا تعلق نیت سے ہے، اس نیت یا تصدیق قلبی کو ایمان کہتے ہیں۔ دوسرے کا تعلق زبان سے بولنا، اقرار لسانی، اس کو اسلام کہا جاتا ہے، کیسا بولے تو مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ اور تیسرا جو ہے وہ اعمال کرنا، ارکان کرنا، جوارح سے جو ہے وہ ارکان کا کرنا، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تصدیق قلبی سے شروع ہو کے عمل صالح پہ پورا ہوتا، کچھ نے کہا عمل صالح سے شروع ہو کے تصدیق قلبی پہ پورا ہوتا ہے۔ پر اس آیت کی روشنی میں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ بھئی ایمان بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ایمان میں تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور جوارح سے عمل تینوں ساتھ مل جائیں، جمع ہو جائیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو، اس کا تنا بھی ہو، شاخیں بھی ہو اور اس پر پھل بھی آئے ہو۔ خالی اگر نیت ہے تصدیق قلبی، بس کلمہ پڑھ لیا اور آگے کچھ بھی کرتے ورتے نہیں ہے، نہ مسجد نہ روزہ نہ کچھ، تو اس کی مثال اس درخت کی ہے جو خالی سوکھے ہوئے تنے کی شکل میں کھڑا ہو۔ آپ بہت سارے درختوں کی شاخیں کاٹ دیتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے وہ ایک دم سوکھا ہوا تنا ہوتا ہے، تو خالی تصدیق قلبی ہے، خالی کلمہ آپ نے پڑھا تھا، اب مومن ہے، لیکن سوکھے ہوئے تنے کی طرح۔ اور اگر اس کے ساتھ اقرار لسانی یعنی اسلام بھی شامل ہو گیا تو یہ کہو کہ اب اس میں شاخیں بھی آ گئی ہیں جو نیچے کھڑے رہنے والے کو سایہ دیتی ہے۔ اب آپ کا ایمان سایہ دار درخت کی طرح ہو گیا، آپ کو بھی فائدہ اچھا لگتا ہے اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر وہ پھلدار تھا آم کا مثلا، تو اس پر پھول آئے، پھل بھی آ گئے اور آم لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تیسرا، جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اب کوئی پھلدار درخت ایسا ہو، شاخیں بھی ہو، پھل بھی ہو، تنا بھی ہو، اس کا فوٹو لو تو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور خالی تنا ہو تو اس کا کوئی فوٹو بھی نہیں لیتا ہے کہ اس کو کیا اچھا لگنا ہے۔ تو یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو خوبصورت بنائیں، اعمال سے مزین بنائیں، اس کو سوکھے ہوئے تنے کی طرح نہ چھوڑ دیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی عمل کے صالح کہلانے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے منشے کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ اچھا کام میں کرتا ہوں، لیکن نہیں، یہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہو، یعنی وہ شرطیں اس میں پائی جائیں کرتے وقت جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہو، تو عمل صالح بنے گا۔ ایسا نہیں ہے اگر مان لو کہ آپ کوئی ایسا اچھا کام کرتے ہیں جو آپ کی نظر میں بہتر ہے اور وہ حکم خدا کے مطابق بھی ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، حکم دیا اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو حکم خدا کے مطابق ہے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں مکروہ اوقات میں، روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، حکم خدا ہے کہ روزہ رکھو، لیکن آپ روزہ رکھتے ہیں عیدین کے دن،
تو سب کہیں گے کہ یار عید میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، نہیں رکھ سکتے، اللہ کی دعوت ہے، یہ تو ٹھکرانا ہوا اللہ کی دعوت کو۔ اور مکروہ اوقات میں جب سورج کی لوگ عبادت کرتے ہیں اس وقت آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو نماز اور روزہ اچھی چیز ہے، لیکن ایسے اوقات و ایام میں رکھنا تو ظاہر بات ہے وہ نماز اور روزہ بھی عمل صالح نہیں ہوگا، حالانکہ وہ نماز اور روزہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے اور حکم کے مطابق نہیں ہے تو اسے عمل صالح نہیں کہا جائے گا۔ جیسے امت بہت سارے اچھے کام ان کے زعم میں کرتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، جیسے ساری کی ساری بدعتیں، جتنی بھی بدعات ہیں وہ سمجھتے ہیں اچھا ہے، دیگیں پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے ہیں جس کا حکم یا سینکڑوں سال تک کسی نے نہیں کیا، تو یہ اچھی چیز ہے، کھلاؤ پلاؤ، شربت وربت، یہ وہ سب جلوس میں جو ہے وہ شہادت حسین کے کرتے ہیں وغیرہ، کوئی یہ ساری چیزوں کا حکم کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ عمل سے ثابت نہیں ہو اور آپ اچھا سمجھ کے کریں کہ چلو اجمیر 7 بار ہو آتے ہیں، نہیں کہا ہے، تو یہ بھی عمل صالح نہیں ہوگا، چاہے آپ سمجھتے رہیں۔ تیسرا، اللہ اور رسول کے حکم کے عین مطابق لیکن شرطیں آپ نے شریعت کی پوری نہیں کی۔ مثال کے طور پر آپ نے صدقہ دیا، زکوٰۃ دی، کسی نادار محتاج پر آپ نے خرچ کیا، لیکن خرچ کرنے کے بعد آپ نے ریاکاری کی، نام و نمود کیا، دوسروں کے سامنے باتیں کی کہ میں نے فلانا آیا تھا رو رہا تھا تو اتنے دے دیے کہ میں نے۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اس کو تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرو، نیکی تو دور رہی گناہ سر پر آئے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے اگلی مجلسوں میں سنا تھا، قرآن کہتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون ویل للمصلین، نمازی کے لیے ویل کا لفظ آئے، فضائل کی کتاب میں آپ نے پڑھا ویل جہنم کی ایک وادی ہے، سخت عذاب ہے، تو نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ جہنم کی ویل وادی میں جانا، اللہ نماز پڑھتے ہیں وہاں کیوں جائیں؟ تو کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کی پڑھتے ہیں اور نماز کی ساری شرطوں سے غافل ہیں۔ اب مثال کے طور پر وضو کر کے نماز پڑھنا ہے نا، آپ نے ایسے شروع کر دی تو چاہے 100 رکعت نفل پڑھیں تو ایک بھی لکھی جائے گی نہیں، اس لیے کہ شرطیں آپ نے پوری۔ تو عمل صالح کو صالح کرنے کے لیے شریعت کی بتائی ہوئی شرطیں پوری کرنا ضروری ہے، جب جا کے اسی لیے بتایا گیا تھا کہ بھئی ایمان لانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ایک، اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے، ہم اپنی مرضی سے کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی مرضی یہ دین ہے تو غلط ہے، اللہ کی مرضی یہ دین ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرو۔ آپ کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے کرو تو عمل صالح سمجھا نہیں جائے گا۔ تو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو مبارکبادی یا خوشخبری دو کہ مومنین کو ایسی جنتیں ملیں گی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں جہنم میں فقط آگ کو ذکر کیا تھا، حالانکہ وہاں عذاب کی اور بھی شکلیں ہوں گی، جہنم میں خالی آگ نہیں ہوگی، جہنم میں سخت سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا، جہنم میں سخت بھوک کا عذاب بھی دیا جائے گا، جہنم میں سانپ اور بچھوؤں سے ڈسوا کر زہر کا عذاب بھی دیا جائے گا، لیکن قرآن میں ان تمام کو بیان نہیں کیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، قرآن خالی نار کو بیان کرتا ہے، یہ عموم کے اعتبار سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی سزا وہاں نہیں ہوگی، علل عموم یہ ہوگی اس لیے کہا۔ اور یہاں جو جنتیوں کو دینے کو کہا تھا کہ بھئی ایسے مکانات نے، ایسے باغات نے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وغیرہ وغیرہ، یہ بھی عموم کے طور پر ہے۔ اب مان لو کہ کسی آدمی کو ایسے باغات اور نہریں تو پسند ہے، لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ ان کو ریگستان پسند ہے، کچھ ایسے ہیں ان کو پہاڑیاں پسند ہیں، ڈیزرٹ علاقہ پسند ہے ان کو، وہاں گھومنے کے لیے کچھ کے رن میں جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ یار ہم کو تو یہ پسند ہے۔ تو یہ عموم کے اعتبار سے کہا کہ زیادہ تر لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں، پر اگر آپ کو وہ پسند ہے تو کہہ دیا گیا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں جو بھی چاہو گے مل جائے گا،
لیکن العموم جو ہے اس کو یہاں ذکر کیا گیا. جیسے ایک آدمی نے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے گھوڑا بہت پسند ہے، تو جنت میں گھوڑا ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ملے گا، لیکن وہ یاقوت کا ہوگا، یعنی یہ گوشت پوش کا نہیں ہوگا، یاقوت کا ہوگا، اور اس کے پر ہوں گے، دوڑے گا نہیں اڑے گا، اور تم جہاں چاہو گے وہاں اڑا کے تم کو لے جائیں. تو وہ خوش ہو گئے کہ چلو دنیا سے تو اچھا ہے جنت کا ہے. کسی نے کچھ اور پوچھا کہ بچے بھی ہوں گے وہاں، تو کہا کہ ہاں اگر کوئی چاہے تو ہوں گے، لیکن چاہے گا کوئی نہیں کہ وہاں پر تو جو چاہو مل جائے گا. تو یہاں جنت اور تجری من تحتها الانہار جو کہا گیا ہے وہ اس بنیاد پر کہا گیا ہے کہ بھئی عادتاً لوگ اسے پسند کرتے ہیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. نہریں 4 قسم کی بیان کی گئی ہے قرآن میں. جنت کی پانی کی بھی ہوگی، شراب کی بھی ہوگی، دودھ کی بھی ہوگی، شہد کی بھی ہوگی، اور بہت صاف شفاف پانی ہوگا. مما ان غیر آسن کہا گیا ہے. دنیا میں جس طرح پڑا رہتا ہے تو بدبودار اور خراب ہو جاتا ہے، ایسا وہاں پر نہیں ہوگا، ایک دم صاف شفاف ہوگا. تو ایسی نہریں ہوں گی تجری من تحتها الانہار. اور آگے کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. کھانے پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا ہے. اس کا مطلب تنوع ہوگا. جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ایک طرح کی یا ایک قسم کی نہیں ہوگی، بلکہ الگ الگ دی جائے گی. اور یہ دینے کا یہ مقصد ہے کہ جب اس کو دیا جائے گا تو یہ سوچے گا کہ یہ تو وہی چیز ہے. مثلا یہ سوچے گا کہ دنیا میں جس کا نام سورہ رحمان میں یا دوسری جگہوں میں نعمتوں میں لیا جائے گا کہ لیا گیا ہے کہ جنت میں یہ ملے گا، یہ کچھ پھلوں کے بھی نام لیے گئے ہیں. اب جب وہ لایا جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ دنیا کا جو کیلا تھا ایسا کیلا ہوگا، مثلا ایسا. تو آتا ہے مفسرین نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ بھئی دنیا کی کوئی چیز جنت میں نہیں ہوگی. لیس فی الجنتی من الدنیا الا الاسماء، کہ دنیا والے نام خالی ہوں گے، باقی جنت میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی. وہاں تو الگ الگ چیزیں جو ہے وہ دی جائے گی. اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ بھئی جب بھی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو یہ سوچیں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو پہلے دی گئی، لیکن اتو بھی متشابہہ، ان کے پاس ایک دوسرے کے مشابہ چیز لائی جائے گی. بعض لوگوں نے اتو بھی متشابہہ کی یہ بھی تفسیر کی ہے. صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ جنت میں دنیا میں آدمی جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ جنت میں ملے گا. احادیث میں یہ آتا ہے کہ جنت ہر ایک کی ہے ابھی، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی جنت بناؤ کہ کیسی بنانا چاہتے ہو. آپ جیسا آپ عمل کریں گے، اللہ نے عمل کا بدلہ صورتاً طے کیا ہے کہ اس عمل کا یہ، جیسے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بھئی 1 سبحان اللہ پڑھے گا تو 1 پودا لگے گا جنت میں. اس طرح جتنی بار پڑھو گے تو اتنا لگتا جائے گا. اسی طرح کوئی ایک مالی نیکی کی ہے تو اس کا یہ بدلہ دیا جائے گا، جہاد میں گئے تو اس کا یہ بدلہ دیا جائے گا، ایسے محلات بنائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں یہ کہا اتو بھی متشابہہ کا مطلب جب وہ بدلہ ملے گا تو جس کو مل رہا ہے وہ سوچے گا کہ ہاں یہ میرے فلاں عمل کا جو دنیا میں کیا تھا نا، عین اسی کے مطابق اللہ نے بدلہ دیا ہے. یہ ہے متشابہہ کہ جیسا عمل، الجزاء من جنس العمل کہا گیا ہے کہ جیسا کام کرے ویسا بدلہ دیا جائے گا. یہ ضابطہ ہے کہ آدمی جیسا کام کرے، گناہ کرے سزا ملے، نیکی کرے تو جزا ملے. تو وہاں پر اتو بھی متشابہہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچیں گے کہ ہم نے جو کام کیا اس کے مطابق واقع میں ہم کو جنت میں بدلہ دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ازواج مطہرہ، کہ ان کو وہاں پر ازواج مطہرہ ملیں گی، پاکیزہ بیویاں ملیں گی. مطہرہ کہا گیا ہے، طاہرہ نہیں کہا گیا. عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لفظ کا تھوڑا سا فرق ہو جائے تو معنی میں اچھا خاصا بدلاؤ آ جاتا ہے. ازواج کے ساتھ طاہرتن بھی لگا سکتے تھے کہ پاکیزہ بیویاں ملیں گی، لیکن طاہرہ کا اگر لفظ ہوتا تو عربی میں یہ لفظ ظاہری اور جسمانی پاکیزگی کو بیان کرتا.
کہ بھئی نظیف ہوں گے، پاک صاف ہوں گے، کوئی گندگی، کوئی عیب وغیرہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور مطہرہ تطہیر سے جب لایا جائے مطہرہ، تو اس میں ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری طہارتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی بدن کے اعتبار سے بھی کوئی خرابی نہیں ہوگی کہ شوہر کی بے وفائی کرے، اس کے سامنے بولے، یا اس کی جو ہے گستاخی کرے وغیرہ وغیرہ، یا اس میں برائی ہو، گندگی ہو وغیرہ۔ اور روحانی طور پر، باطنی طور پر بھی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی، بلکہ ہر اعتبار سے اس میں خوبی پائی جائے گی۔ تو یہ کہا ازواج مطہرہ۔ یہاں جنت کی کھانے پینے کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جنتی آدمی جنت میں جانے کے بعد جس طرح دنیا میں صبح اٹھتے ہیں تو بھوک لگتی ہے تو ناشتہ کرنا پڑے، اور دوپہر کو 2 بج جائیں تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو کھائے بغیر کوئی کام چلے ہی نہیں، اور رات کو بھی کھانا پڑے۔ دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں وہ احوال دنیا کے اعتبار سے ہیں کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں، اور جسم کو اب چلنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور یہ طاقت کھائیں گے تو ہی خون کی شکل میں حاصل ہوگی اور رگوں میں دوڑے گا، جب جا کے انسان بھاگ دوڑ کر سکے گا، ورنہ اس کو بیٹھے رہنا پڑے گا۔ تو یہ مجبوری کا کھانا ہے۔ لیکن جنت میں جو کھانا ہوگا وہ بھوک کا نہیں ہوگا، مجبوری کا نہیں ہوگا، شوق اور لذت کا کھانا ہوگا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھوک کے کھانے میں اور لذت کے کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے انہار میں جنت میں کہا من خمر لذت للشاربین، کہا 4 نہروں میں کی ایک نہر شراب کی ہوگی، پر کیسا؟ لذت للشاربین، پینے والے کو لذت دے گی۔ دنیا میں جو شراب ہے اس سے لذت نہیں ملتی، اسی لیے پینے والے ایک دم گٹ گٹ آ جاتے ہیں۔ لذت ملا تو کیا چسکیاں لے کے تھوڑا تھوڑا چائے ہم پیتے ہیں یا شربت پیتے ہیں ایسا، لیکن ایسا کوئی نہیں پیتا، لگتا ہے اس میں لذت نہیں ہے، اندر جانے کے بعد جو بھی کام کرتا ہو نشے وشے کا، باقی لذت نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا من خمر لذت للشاربین، کہ اس میں لذت، جنت میں کھانا پینا جو ہوگا وہ لذت کے لیے ہوگا، اور لذت کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کی تحدید نہیں ہوتی۔ کھانے کی جو چیز ہے کہ 2 روٹیاں بس ہے، لیکن لذت کے لیے کوئی چیز، رہنے کے لیے ایک روم بس ہے۔ اگر آپ 10 روم 20 روم 30 روم 100 روم اور بہت ساروں کے راشٹرپتی کے وغیرہ وغیرہ کے محلات بنتے ہیں 500 روم کے، تو 500 جسم ہو جائیں گے، 500 بستر پہ سوئے گا، جسم تو ایک ہی رہے گا نا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ بس لذت ہے۔ بڑا جبھی کہا جائے گا کہ اس کا مکان بڑا ہو، ہے نا۔ جیسے جنتیوں کو حوریں بھی دی جائیں گی، غلمان بھی دیے جائیں گے، کتنے، بہت سارے۔ یہ کیوں؟ اس کی عظمت کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، ہے نا۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے 100 200 500 جو ہیں وہ چاہنے جاننے والے ہوں، تو اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بھی اس کے تو ماننے والے بہت سارے ہیں، اس کے انویائی کہتے ہیں گجراتی میں، کہ اس کے ماننے والے۔ تو جنت میں جتنی چیزیں ملیں گی نا وہ سب تعظیم کے لیے ہوگی، لذت کے لیے ہوگی۔ یہی حال عورتیں جو دی جائیں گی ان کا بھی حال ہے۔ دنیا میں عورتیں توالد و تناسل کے لیے، کہ بھئی بچے پیدا ہوں گے اور اپنی نسل چلے، اسی لیے میں نے سنایا تھا کہ 2 عورتیں اور 2 مرد کا نکاح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ توالد تناسل نہیں ہوتا، اولاد اس سے پیدا نہیں ہوگی۔ تو وہاں جنت میں اولاد پیدا کرنے کے لیے تو ازواج مطہرہ نہیں ہوگی، ہاں لذت کے لیے، شہوت کی تکمیل کے لیے ہوگی، اس لیے کہ جنت ساری لذتوں کی تکمیل کی جگہ ہے۔ آپ نے دنیا میں جانتے تھے کہ 60 سال میں مر جانا ہے، تو بھی آپ نے گھر کیسا بنایا کہ کم سے کم 100 سال تو چلے، اور کچھ لوگ تو پتھر کا بناتے ہیں کہ بھئی 500 سال تو چلے، تجھے نہیں زندہ رہنا ہے، لیکن نہیں، لیکن میرا شوق ہے کہ ایسا، یہ سارے شوق جو یہاں تھے نا، ہمیشہ جوان رہوں، ہمیشہ کھاتا پیتا رہوں، ہمیشہ طاقتور رہوں، میری ایسی بیویاں ہوئے، ایسا حسین محل ہوئے، یہ سب جو چیزیں دنیا میں تھیں، کام کرتے رہو، سارے کے سارے آپ کے جو سوچے ہوئے مسئلے ہیں یا احساسات ہیں وہ سب کے سب کہاں پورے ہونے ہیں؟ جنت میں پورے ہونے ہیں، اس لیے کہ وہ شہوات کی تکمیل کی جگہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جنت جس طرح دنیا میں آدمی جسم اور روح دونوں سے لذت حاصل کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد
صرف جسمانی لذت کی جگہ ہو اور روحانی لذت نہ ملے، یا خالی روحانی لذت ہو اور جسمانی نہ ملے۔ دنیا میں جس طرح ہم روح سے بھی خوش ہوتے تھے، جسم سے بھی ہم خوش ہوتے تھے، اس طرح جنت میں بھی دونوں قسم کی چیزیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر ایک جنتی جنت میں چلا جائے گا اور ایک ہفتے کی مقدار یعنی 8 دن ہو جائیں گے، جمعے کی مقدار، جمعہ 8 دن میں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے اعلان کیا جائے گا کہ بھئی تم لوگ خوش ہو اور کچھ چاہیے تم کو، ایسا کہا جائے گا۔ تو سب کہیں گے کہ سب تو مل گیا ہے، جو چاہیں وہ ہوتا ہے۔ ہفتے تک برت کے بھی دیکھ لیں گے کہ یہاں تو جو چاہو وہ مل جاتا ہے۔ تو جواب کیا دیں گے کہ نہیں، اللہ سب تو آپ نے دے دیا، اب کسی چیز کی ضرورت۔ تو پھر کہیں گے کہ نہیں، ہم نے ایک وعدہ تمہارے لیے کیا تھا اور وہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کی زیارت کا۔ جس اللہ نے اتنی حسین دنیا بنائی اور جس اللہ نے کبھی ایک حسین چیز ایسی بنائی کہ پوری دنیا اس کے حسن پر فدا ہوئے، جس اللہ نے ایسے چاند، سورج، ستارے، ایسے دریا، ایسے پہاڑ، ایسے کھانے پینے کی چیزیں بنائی جو اتنی حسین، جمیل، مفید ہے، تو وہ بنانے والا اللہ کتنا حسین جمیل ہوگا، کیسا نورانی ہوگا۔ تو سارے مومنین بن دیکھے جس اللہ کو سجدہ کرتے رہے، چاہیں گے نہیں کہ آج تو اس اللہ کو دیکھیں، تو پھر وہ وعدہ پورا ہوگا۔ چنانچہ ایک جگہ میں سب کو جمع کیا جائے، وہ اتنی بڑی ہوگی کہ سارے جنتی آ جائیں گے ایک میدان میں، فی صعید واحد آتا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا اور اس سے پہلے خوشبو کی بارش ہوگی، اللہ کے آنے سے پہلے۔ ایسا کہتے ہیں وہ خوشبو ایسی ہوگی کہ ایک ہفتہ جنتی جنت میں رہ کر خوشبوؤں کو استعمال کیا ہوگا، مگر وہاں بھی ایسی خوشبو نہیں ہوگی، ایسی اب خوشبو برسائی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ یہ زیارت کیا ہے؟ یہ روحانی لذت ہے کہ ہم نے 60، 70، 80 سال تک اللہ کو دیکھے بغیر رکوع، سجدہ، قیام کرتے رہے، اس کے نام کو، اس کے نام پر صدقہ دیتے رہے، اس کو راضی کرنے کے لیے دین کے کام کرتے رہے۔ آج جب دیکھ لیں گے تو مومن خوش ہو جائے گا، روحانی لذت ملے گی کہ آج میں نے اپنے معبود کو دیکھ لیا۔ تو روحانی لذت کی بھی جگہ ہے۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپس میں یہ ملیں گے تو یہ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، اور وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور یہ بھی بولیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمد ہے، تسبیح ہے۔ تو اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جنتیوں کی حمد بیان کی گئی ہے، تسبیح بیان کی گئی ہے، تو دنیا میں تو ہم تسبیحات کی صبح شام پابندی کرتے تھے، ہے نا، اور معمولات یومیہ پورے بھی کرتے تھے، تو کیا وہاں پر بھی ابھی وہی کرنا پڑے گا؟ تسبیح وسبیح پڑھنی پڑے گی، اللہ کی حمد کرنی پڑے گی؟ تو ظاہر بات ہے یہ تو دارالعمل تھا، وہ تو دارالجزا ہے، وہاں تو بدلہ ہی بدلہ کوئی کام ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، عمل کے طور پر نہیں ہوگا، لیکن جیسے بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کا نام لینے میں وہ لذت ملتی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتی۔ دنیا میں بھی آپ ان کے سامنے اچھے سے اچھے کھانے رکھ دو، اچھے سے اچھے لباس دے دو، لیکن ان کے ذکر میں ان کو جو حلاوت ملتی ہے، اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف جو ترقی کرتے ہیں اس میں جو ان کو لذت ہوتی ہے وہ کسی دنیا کی چیز میں ملتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں جانے کے بعد بھی مومنین روحانی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے شوق سے کریں گے، تسبیح اور تحمید اپنے شوق سے کریں گے۔ جیسے بہت سارے ابھی بھی عالم برزخ میں ایسی حالت میں دیکھے گئے کہ وہ قبر میں نماز پڑھتے ہیں، قبر میں تلاوت کرتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا اور محسوس بھی اس کو کیا، تو وہاں کام کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو بخشے بخشائے ہیں، قبر وسیع کر دی گئی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہے، باغیچہ بن گیا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں قیامت تک اور کیا کرنا ہے، جو دنیا میں کرتے تھے، جس کا یہ قبر میں صلہ ملا ہے وہی کرتے رہو۔ تو قرآن پڑھتے ہیں، کوئی قافلہ جا رہا تھا صحابہ کا، ٹھہرا تو ایک دم چٹیل زمین تھی، لیکن رات کو کسی نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، کہا گیا کہ یہاں اندر سے تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ روحانی لذت کی بھی جنت جگہ ہے۔ اخیر میں کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش وہاں رہیں گے۔ یہ اصل جنت کو جنت بناتا،
خلود فی الجنہ، اور جہنم کو جہنم خلود فی جہنم بناتا ہے، اس لیے کہ وہاں موت کو موت آ جائے گی، ایک جنت اور جہنم کے بیچ میں جو جگہ ہوگی وہاں ملک الموت آئیں گے اور بلائیں گے سب کو، تو جنتی بھی اونچی نگاہیں کر کے جہنمی بھی دیکھیں گے، کہا اس کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں، ملک الموت ہے کہ پھر ان کی بھی ایک میڈھے کی شکل میں موت آ جائے گی، ذبح کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مارے خوشی کے مر جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو اس دن جنتی مر جاتے یا جہنمی مر جاتے مارے غم کے، اگر کوئی مر جائیں، اس لیے کہ اب تک امید تھی جہنمی کو کہ دنیا میں ہم سمجھتے تھے مصیبت کا خاتمہ موت پر ہوتا ہے، لیکن یہ مصیبت تو اب ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ موت کو کیا ہو گئی ہے، موت آ گئی ہے، تو ہم فیہا خالدون۔ اصل میں دنیا میں جتنی چیزیں ملتی ہیں نعمتیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں اس میں دو میں کا ایک کام ہوتا ہے، ایک شکل ہوتی ہے، یا تو نعمت باقی رہتی ہے اور جس کو دی گئی وہ چلا جاتا ہے۔ گھر بنانے والا گھر بنا کے گیا، گھر کھڑا ہے لیکن جناب رخصت ہو گیا ہے، یا پھر الٹا ہوتا ہے کہ بھئی نعمت والا تو باقی ہے پر نعمت چلی گئی، مالدار تھا غریب ہو گیا۔ تو دو میں کی ایک شکل ہوتی ہے، یا تو نعمت باقی رہے گی اور نعمت والا چلا جائے گا، یا نعمت ملی تھی وہ تو باقی ہے لیکن نعمت چلی گئی کہ پیسے اب رہے نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں تکلیف دہ چیزیں یا مرحلے دنیا میں آتے ہیں، نعمت رہے اور جس کی تھی وہ چلا جائے، جس کی تھی وہ رہے لیکن نعمت چلی جائے۔ جنت میں کیا ہوگا، دونوں رہیں گے، نعمت بھی رہے گی اور جس پر نعمت کی گئی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہم فیہا خالدون۔ اس کو اصل نعمت کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے عقیدہ آخرت کو سمجھا کر جنت اور جہنم کا ذکر کیا تاکہ لوگ جنت کو پانے کی اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جان کر انجان میں چھوٹے بڑے تیرے بندوں کے حق میں یا اللہ بے شمار کوتاہیاں غلطیاں کی ہے۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم تائب ہیں، یا اللہ ہم پشیمان ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ یا اللہ معاف کر دیجئے، قلم عفو پھیر دیجئے۔ یا اللہ آپ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ آپ رمضان میں اور بالخصوص افطار کے وقت یا اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ یا اللہ آج کے اس افطار میں ان مغفرت ہونے والوں میں ہم تمام کا نام شامل فرما لیں، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، اعزاء اقارب کی، محسنین کی، یا اللہ بستی والوں کی، پوری امت کی، امت کے زندوں اور مردوں کی یا اللہ مغفرت فرما دیں۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں مغفرت تیرے ہی کے پاس، تیرے ہی در سے ملتی ہے۔ یا اللہ ساری چیزیں تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ یا اللہ اگر تو نہ دے گا تو ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یا اللہ تجھے معافی پسند بھی بہت زیادہ ہے۔ یا اللہ تجھے اس معافی کی پسندیدگی کا واسطہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے حفاظت فرما، توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے حفاظت فرما، قرب قیامت آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، ایمان کامل، یقین صادق، قلب خاشع ندامت، لسان ذاکر عطا فرما، اخلاص عطا فرما، تواضع عطا فرما، عاجزی عطا فرما، للہیت عطا فرما، توکل عطا فرما، انابت عطا فرما، آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما، آپ کی رضا عطا فرما، نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی عطا فرما، صف اول تکبیر اولیٰ کا اہتمام عطا فرما، تلاوت کی، ذکر کثیر کی، تہجد کی، نوافل کی، تراویح کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے بطور انعام کے دیا تھا، سال بھر کی عبادات کی کسر نکالنے کے لیے دیا تھا، تقوی کے حصول کے لیے دیا تھا، لیکن یا اللہ ہم زیادہ تر روزہ رکھ کے آرام کرتے رہے اور یا اللہ غافل
ہو گئے، یا اللہ باقی دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ باقی دنوں میں تلاوت اور تہجد کی اور آپ سے رو رو کر مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، یا اللہ نفاق سے، شقاق سے، شک سے، شبہ سے، یا اللہ جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، چگلی سے، مسلمان کی آبرو ریزی سے، زناکاری سے، شراب نوشی سے، قتل سے، غارت گری سے، حق تلفی سے، بد اعتقادی سے، بد عملی سے، بد ادواری سے، بد کرداری سے، یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حسنات چاہیں نہ چاہیں یا اللہ ہمیں پکڑ کر وہاں تک لے جا، اور سیئات سے چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے وہاں سے واپس لے آ، یا اللہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے ہیں مگر ہو جاتا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے نفس پر اور یا اللہ شیطان پر قابو عطا فرما، یا اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان کی لذت عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آپ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی رضا عطا فرما، یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اچھے اوقات کی، اچھے احوال کی، اچھے مقامات کی، قابل رشک موت عطا فرما، قبر کی، حشر کی، میزان کی، صراط کی منزلیں آسان فرما، حوض کوثر کا جام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت کا دخول اولین عطا فرما، جنت میں آپ کی زیارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ جوار اور پڑوس عطا فرما، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کی دستگیری فرما، یا اللہ تیرا نام لینے والا جہاں کہیں اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین کی، مسجد اقصیٰ کی، مدارس مکاتب مساجد خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، اسلامی شعائر کی، ممالک کی، شخصیات کی، کتب کی، مقابر کی، اوقاف کی، عیدگاہوں کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے حالات آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، یا اللہ آپ دن کو رات کرتے ہیں، رات کو دن کرتے ہیں، یا اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے حالات بدل دے، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال بد کا یہ نتیجہ ہے، ہم آپ سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، مساجد سے دور ہو گئے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ یہ یقیناً اس کا بدلہ ہے، یا اللہ مگر آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، یا اللہ آپ غفار ہیں، ستار ہیں، رحمان ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، بصیر ہیں، سمیع ہیں، یا اللہ آپ کو آپ کے اسماء اولی اور صفات حسنہ کا واسطہ، یا اللہ امت کی دستگیری فرمائیے، امت کے حال پر رحم کر دیجئے، پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا کر دیجئے، ہماری غفلت اور سستی کو دور فرما دیجئے، ہدایت بھی تو آپ نے اپنے قبضۂ قدرت میں رکھی ہے، یا اللہ آپ اگر ہدایت دے دیں گے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہماری زندگی بن جائے گی، یا اللہ امت پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما دیجئے، بالخصوص ہندی مسلمانوں کی یا اللہ قیامت تک حفاظت کا سامان کر دیجئے، اور یا اللہ روز افزو ترقی کے ساتھ یہاں رہنا مقدر کر دیجئے، یا اللہ یہیں سے اسلام کی روشنی ماضی میں پھیلائی ہے، یا اللہ مستقبل میں بھی مقدر کر دیجئے، یا اللہ ہمارے جوانوں کو توفیق عطا کیجئے، جوانی کا تقوی عطا کیجئے، جوانی کی عبادت عطا کیجئے، پنجگانہ نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کر دیجئے، محنت مشقت اور حصول معاش کی توفیق عطا کر دیجئے، غفلت سستی لہو لعب سے بچا لیجئے، یا اللہ ہماری خواتین کو یا اللہ شرم و حیا عفت عصمت پاک دامنی اور حجاب عطا کر دیجئے، یا اللہ نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا کیجئے، ہماری بستی پر اپنا خصوصی فضل نازل کر دیجئے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا کر دیجئے، یا اللہ بے روزگار کو حلال اور وسیع روزی عطا فرما، بے جوڑوں کو صالح جوڑا عطا کیجئے، بے اولاد کو صالح اولاد عطا کر دیجئے، یا اللہ تیرے بہت سارے اللہ والے تیرے خاص بندے یا اللہ قید و بند میں ظلماً محبوس ہیں، یا اللہ ان کو باعزت و عافیت اور جلد از جلد رہائی کا سامان پیدا فرما دیجیے، جو ہسپتال میں زیر علاج ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا کر دیجیے، یا اللہ ہمارے اوقات میں اعمال میں قوا میں روزی روزگار میں بیوی بچوں میں اولاد میں یا اللہ ہمارے تھوڑے میں برکتیں عطا کر دیجیے، کھیتی باڑیوں میں اور تجارتوں میں برکت عطا کر دیجیے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کیجیے، مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان نشان عطا کر دیجیے، یا اللہ
یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متمنی ہے، جن کا ہم پر حق ہے، جو ہمارے محسنین ہیں، جنہوں نے ہماری تعلیم میں محنت کی، جو ہمارے علمی واسطے ہیں، مشائخ کی، ائمہ کی، محدثین کی، فقہا کی، یا اللہ تمام کی، ساتھیوں کی، شاگردوں کی، اساتذہ کی مغفرت کر دیجیے۔ یا اللہ جو بقید حیات ان میں سے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا کر دیجیے۔ یا اللہ جو آپ کے پاس جا چکے ہیں، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کیجیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔